اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 36، لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ انما صرف وہی، یستجیب قبول کرتے ہیں، الذین جو، یسمعون سنتے ہیں، والموتیٰ اور مردہ دلوں، یبعثہم اٹھائے گا انہیں، اللہ ثم پھر الیہ اس کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کافروں کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، کہ یہ کافر اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ تسلی رکھیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچائے۔ قبول کرنا یا قبول نہ کرنا یہ ان پر عائد ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے ایک اور انداز اختیار فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت کو دیکھیے گا، انما یستجیب الذین یسمعون، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا دل، آپ کا قلب مبارک گھلا جا رہا ہے، آپ اس غم میں گھلتے جا رہے ہیں، آپ کے قلب مبارک پر شدید تکلیف ہے، اذیت ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبول کون کرتا ہے حق کو؟ قبول صرف وہ لوگ حق کو کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اب یہ بڑا ایک خاص جملہ ہے۔ سننا کیا ہوتا ہے؟ سننا، اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو جس آدمی کی اس بات کے اندر دلچسپی ہوگی وہ سنے گا۔ اگر دو لوگ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں سن رہے ہیں، لیکن جس کی دلچسپی ہے وہ سنے گا، وہ سمجھے گا، اور اس کے اندر اس بات کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، ارادہ ہوگا۔ اور ساتھ بیٹھا ہوا شخص، پاس بیٹھا ہوا شخص، اگرچہ آواز تو وہ بھی سن رہا ہے مگر اس کی توجہ نہیں ہوگی، اس کی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اگر وہ سن بھی رہا ہے تو وہ سنی انسنی کر دے گا، ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا، اس کی دلچسپی ہی نہیں، اس کا شوق ہی نہیں، اس کی توجہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حقیقت بتا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بات کو تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی سنتے تو ہیں مگر توجہ نہیں دیتے، سنتے تو ہیں مگر انہیں آپ کی بات کی طرف کوئی شوق نہیں ہے، آپ کی بات کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اٹینشن نہیں ہے ان کی، یہ بس سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو حق کو قبول تو وہ کریں گے جو سنیں گے، یہ تو سننے کے باوجود نہیں سنتے، ان کی توجہ نہیں ہے، ان کی دلچسپی نہیں ہے، ان کا شوق نہیں ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، صرف حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والموتیٰ یبعثہم اللہ، اور مردہ، ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اپنی حس ختم کر چکے ہیں، وہ طاقت، جس طاقت کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، ان کی وہ طاقت مردہ ہو چکی ہے، ان کے اندر وہ صلاحیت بانجھ ہو چکی ہے، ان کے اندر وہ طاقت ختم ہو گئی ہے جس طاقت کی وجہ سے انسان نور حق کو دیکھتا ہے، آواز حق کو سنتا ہے اور آواز حق کو سمجھتا ہے۔ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، یہ نہیں سنیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ قاصر ہیں، یہ عاری ہیں،
ان کے کان بند ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے دل بند ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان مردہ دلوں کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ بس اب ان کا ایک ہی حل ہے، ان کا ایک ہی انجام ہے، اور وہ انجام ہے دوزخ، وہ انجام ہے عذاب۔ اب یہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، سو آپ ان کے لیے اتنا مضطرب نہ ہوں، آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہوں، آپ ان کے لیے بے تاب، بے قرار اور بے چین نہ ہوں۔ اگلی آیہ مبارکہ دیکھیے گا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لفظی ترجمہ سنیے گا۔ وقالو، اور وہ بولے، لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی علیہ ان پر آیتن کوئی نشانی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ فرمائیے، ان اللہ، ان بے شک اللہ تعالی قادر ہے، علی اس پر، ان ینزل کہ اتارے، آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یعلمون کچھ نہیں جانتے۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے، کفار مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر طرح طرح کے اعتراضات کرتے، مطالبات کرتے، کبھی کہتے یہ دکھائیں، کبھی کہتے یہ دکھائیں، کبھی کہتے آپ یہ کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، بے بنیاد قسم کی باتیں، اعتراضات بھی بے بنیاد اور مطالبات بھی بے بنیاد۔ دیکھیں نا، اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کا گواہ کون ہے؟ اگر آپ کی یہ کلام قرآن مجید اگر سچی کتاب ہے تو اس پر کون گواہی دیتا ہے؟ ہم تو یہودیوں عیسائیوں تک سے پوچھ کے آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کوئی علامت ہونے کا انکار کر دیا ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی کوئی علامت بیان نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں دی گئی۔ اس طرح کی بے بنیاد باتیں، فضول باتیں۔ مثلا کبھی آ کے کہتے کہ آپ اس ریگزار کے اندر ہمیں دریا جاری کر کے دکھائیں، کبھی کہتے کہ آپ جو ہیں اگر پیغمبر ہیں تو آپ آسمان کا اتنا ٹکڑا ذرا گرا کے دکھائیں، کبھی کہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی فرشتہ آتا تو ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیتے، فرشتہ آتا اور وہ آ کے کہتا کہ آپ نبی ہیں تو ہم آپ کو نبی مان لیتے۔ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ساری کتاب یک بارگی آپ پر نازل کیوں نہیں ہوتی، اکٹھی کیوں نہیں آتی؟ یہ کیا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی آدھ سورت، کبھی پوری سورت، کبھی کچھ حصہ تو کبھی کچھ حصہ۔ اسی طرح وہ ناسخ و منسوخ پر اعتراض کرتے، یہ کیا ہے، ایک حکم آیا آپ نے اسے منسوخ کر دیا، پھر دوسرا حکم آ گیا، یہ باتیں بدلتی کیوں ہیں، یہ بار بار تنسیخ کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی بے بنیاد فضول قسم کی باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے، اور ان کا مقصد ہدایت قبول کرنا ہوتا ہی نہیں تھا، ان کا مقصد ہدایت کی جستجو ہی نہیں تھا، حق کو قبول کرنے کا شوق ہی ان میں نہیں تھا، بس صرف اور صرف بہانے بنانا، باتیں بنانا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو آ کر دکھانا، تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، یہی ان کا مقصد تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہنے لگے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، معجزہ آج تک کیوں نہیں آیا؟ بھئی کتنے معجزات تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دکھا چکے تھے، مگر ان معجزات کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور طرفہ تماشا یہ تھا، مطالبہ یہ کرتے تھے، آپ برسائیں نا ہمارے اوپر، آسمان سے پتھر برسائیں، اللہ کا عذاب آئے، ہم بھی دیکھیں اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یعنی اتنی ان کی دریدہ دہنی اور اتنی ان کی دلیری اور اتنی ان کی بہادری، اور یہ دلیری اور بہادری کس پر ہے؟ جرت اس کو کہنا چاہیے، اتنی ان کی جرت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے سیدھا سیدھا عذاب مانگ رہے ہیں، آپ دکھائیں نا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، آپ دکھائیں، آسمان سے پتھر برسیں تو ہم بھی کہیں کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، آپ فرمائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، وہ تو ہر قسم کی نشانی اتارنے کی قدرت رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کا وقت مقرر ہے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کا عذاب حرکت میں نہیں آئے گا۔ تمہارے مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، ہاں جب عذاب کا وقت آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، اس عذاب کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے اور تمہیں نیست و نابود کر دے، ملیا میٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، مگر وہ ایسا کر کیوں نہیں رہا؟ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی ڈھیل ہے، وہ تمہاری زندگی کو ابھی دراز کرنا چاہتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو جانتے نہیں ہیں، اس بات کا انہیں علم نہیں ہے، انہیں ادراک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کیا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقرر ہے وہ ہو جائے گا، وہ اٹل ہے، اسے کوئی روک اور ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 کے ساتھ۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔